ساتھیو، آئیے اب ماضی استمراری کی دوسری قسم ماضی ناتمام پڑھتے ہیں۔ اس میں جس طرح اردو میں ہم بولتے ہیں میں جا رہا تھا، کوئی ایسا کام ماضی میں، کوئی ایسا کام یا واقعہ یا بات جو ماضی میں جاری رہی ہو، جیسے کہ میں جا رہا تھا، میں پڑھ رہا تھا، میں یا وہ کھانا کھا رہا تھا۔ تو آئیے اس کے بنانے کا پہلے طریقہ سیکھتے ہیں کہ کیا ہے۔ تو ماضی استمراری یا ماضی جاری کی ایک قسم ماضی ناتمام کہلاتی ہے۔ پہلے جو ہم نے پڑھا وہ جو ہے وہ یوز ٹو کے لیے تھا، میں جایا کرتا تھا۔ اب کا جو ہے میں جا رہا تھا، اب کا اور اس میں فرق ہے۔ تو ماضی ناتمام میں ہم بنانے کا طریقہ سیکھتے ہیں اس کا کہ کیا ہے۔ تو پہلے کیا کریں گے، ماضی استمراری سے پہلے داشت لگائیں گے۔ ماضی استمراری سے پہلے داشت لگا لیا تو ہمارا جو ہے ماضی ناتمام کی طرف ہم بڑھ گئے۔ پھر ایک اور کام کرنا ہے، داشت کے ساتھ ضمیر کا متعلقہ شناسہ بھی لگانا ہے۔ اگر من کی بات ہے تو داشتم لگائیں گے، اگر ماں کی بات ہے تو داشتیم لگائیں گے، اگر جو ہے تو کی ہے تو یہ لگائیں گے، یعنی کہ داشتی بن جائے گا۔ تو بنانے کا کیا طریقہ ہے، بڑا آسان۔ ضمیر من، ما، تو، آنہا، ایشان، او یہ ضمائر ہیں۔ پھر اس کے ساتھ داشت لگائیں گے، داشت کے ساتھ متعلقہ شناسہ لگائیں گے۔ اگر من ہے تو میم لگائیں گے، دوشتام۔ اگر جو ہے آنہا ہے تو پھر کیا ہوگا، داشتاند ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد ماضی استمراری کا وہ جملہ لگائیں گے، یعنی کہ فعل ہوگا اور فعل کے ساتھ بھی شناسہ ہوگا۔ تو اس جملے میں فرق کیا آ گیا، ایک اس کے ساتھ میں داشت جو ہے نیا ہے اور پھر داشت کے ساتھ شناسہ بھی ہے، اور باقی ماضی استمراری کی طرح ہے، ضمیر، فعل اور شناسہ۔ تو مطلب ہے کہ اس میں شناسے کا استعمال 2 دفعہ ہے، ایک داشت کے ساتھ ہے اور فعل کے ساتھ تو ہم نے عموماً کیا ہے، ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری میں ہم کرتے آئے ہیں، تو یہاں بھی ہے۔ آئیے اس کی تھوڑی سی بنانے کے جملے چند پریکٹس کرتے ہیں۔ من داشتم میخوردم، میں کھا رہا تھا۔ من داشتم میخوردم، میں کھا رہا تھا۔ ما داشتیم میخوردیم، ہم کھا رہے تھے۔ تو داشتی میخوری، تم کھا رہے تھے۔ شما داشتی میخورید، داشتید، یہاں داشتید لگائیں گے۔ شما داشتید میخورید، آپ کھا رہے تھے۔ او داشت میخورد، او یا کوئی نام، احمد داشت میخورد، وہ کھا رہا تھا۔ آنها داشتند میخوردند، وہ یعنی کہ پلورل، وہ تمام یا وہ سب لوگ یا وہ 2 سے زیادہ جو ہیں وہ کھا رہے تھے۔ تو یہ جو ہے ہمارا اپنا ماضی ناتمام کی مشق ہے۔ اس میں ایک بات کو آپ نوٹ کریں کہ فارسی اگرچہ بہت آسان زبان ہے لیکن اس کے کوئی ٹیکنیکلٹیز بھی ہیں۔ اس جملے میں آپ دیکھیں، او داشت میخورد، وہ کھا رہا تھا۔ اب یہ اس خورد لفظ کو آپ دیکھیں، اگر اس کو غلطی میں بھی آپ خورد مت بولے، کیونکہ خورد ماضی کا ہے، صیغہ ہے، اور اگر خورد بول دیا تو یہ بات جو ہے آگے آ کے یہ حال میں پہنچ جائے گی۔ تو خورد بعض الفاظ اس طرح ہیں جو ماضی اور حال میں دونوں ایک جیسے اگرچہ لکھے جا سکتے ہیں
لیکن اس میں بولنے میں فرق ہے. جب فعل حال ہم پڑھیں گے وہاں سیکھیں گے. یہاں آپ اتنی بات یاد رکھیں کہ فعل ماضی میں دال سے پہلے جو لفظ آئے گا تو وہ کیا ہوگا؟ اس کے اوپر زبر ہم نہیں لگائیں گے. تو او داشت می خورد، خورد نہیں بولیں گے. یہ ماضی استمراری کے ہم نے طریقہ سیکھ لیا. اس میں ماضی ناتمام کس طرح بولتے ہیں. اگر ایک مرکب جملہ ہم پڑھ لیں کہ داشتم غذا می خوردم که احمد وارد شد. داشتم غذا می خوردم، میں داشتم مطلب ہے کہ من داشتم. اگر من نہیں بھی ہے تو اس کا مطلب ہے میں کھانا کھا رہا تھا کہ احمد آ گیا. تو ماضی استمراری کی 2 اقسام آج ہم نے سیکھ لی. آپ اس کی تھوڑی مشق کر لیں، انشاءاللہ آپ بھی بہت جلد اس کے ماہر ہو جائیں گے. اور اگلے لیکچر میں ہم ماضی کی 5ویں قسم شکی یا احتمالی کی طرف جائیں گے، اور اس کی بنانے کا طریقہ اور اس کا پریکٹس، اور ایک سبق سے کتاب سے ایک درس بھی پڑھیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.